اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. توجہ کیجئے گا، آپ کی زحمتوں کو تمام کیا اس آیت کے ساتھ. کیا ہے قرآن کی آیت؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرنا. تفرقہ مت کرنا. اچھا ابھی میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ ایک گروہ میری بات کو سن رہا ہے، نعرے لگا رہا ہے، واہ واہ کر رہا ہے. ایک گروہ تو میرے مخالف یوٹیوب میں ان لائک کا تھم آتا ہے. وہ غیر نہیں، اپنے ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ غیر کے پاس ٹائم کا ہے جو میری باتوں کو سنیں. خیر توجہ کیجئے گا. اب اس آیت کو کیا کروں میں؟ جب میں فضائل پڑھوں یہ آیت سامنے آ جاتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. تفرقہ بازی مت کرنا. اپنے بچوں کے لیے اس کا ترجمہ صحیح کرنا چاہیے. میرے بچے جوان اس کا ترجمہ صحیح کیجئے گا. ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو سب تھام لو. اللہ کی رسی کو سب تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ مت کرنا. اب مسئلہ کیا ہے؟ ولایت پڑھیں تو تفرقہ، برات تو بہت دور کی بات. ولایت پڑھیں تو تفرقہ، نماز پڑھوں تو تفرقہ. بھئی ہاتھ کھول کے پڑھوں یا ہاتھ باندھ کر کے پڑھوں؟ تفرقہ ہے یا نہیں ہے؟ بھئی تفرقہ مجھے بتا دیں، دو سینگ ہے سر پہ، کیا ہے تفرقہ؟ کیا ڈیفینیشن ہے تفرقہ؟ تفرقہ کیا ہے؟ بھئی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک ویڈیو دکھا دی کہ بھائی محمود و ایاز سب کھڑے ہو گئے ایک ہی جگہ، اور بعض لوگوں نے ہاتھ کھولے ہوئے، بعض لوگوں نے ہاتھ باندھ کیے ہوئے. کہا دیکھیں یہ اتحاد کی علامت ہے. نہیں، یہ بھی تفرقہ ہے. یا ہاتھ کھول لو یا ہاتھ باندھ کر لو. تفرقہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ بھی تفرقہ ہے. قرآن کی آیت تو صرف مجھ پر نازل نہیں ہوئی ہے، میرے اگینسٹ میں تو نہیں ہے. اگرچہ اگینسٹ میں نہیں ہے لیکن بظاہر میرے اگینسٹ میں نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی نماز جماعت بھی پڑھ رہا ہے مل کر تو یا سب ہاتھ باندھ لو یا سب ہاتھ کھول لو. اب یہ آیت آپ ولایت پڑھیں، اس آیت کو لے کر آتے ہیں. تبرہ تو بہت دور کی بات. آپ کس کا؟ مجھے کوئی ایک مثال دے دیے، ایک مثال دے دیں کہ جو میں بات پڑھوں اور اس میں یہ آیت مجھ پر منطبق نہ ہو. کوئی ایک مثال میں آپ سے التماس کرتا ہوں، کوئی ایک مثال دیں کہ میں منبر پہ آ کر یہ پڑھوں اور تفرقہ نہ ہو. توحید پڑھوں تو ایک نہج البلاغہ کی توحید ہے تو ایک کتاب صحیح کی توحید ہے. رسول کو پڑھوں تو کوئی کہے خاکی ہے تو کوئی کہے مجسم نور ہے. کس کی رسالت پڑھوں؟ علی کو تو چھوڑ دیجئے. کس کی رسالت پڑھوں؟ کس کی فروع دین، کس کی فقہ بیان کروں؟ کس کی فقہ بیان کروں؟ اب مجھے بتائیے میں کیا آتا ہے ممبر؟ پھر ممبر کو کر دیں تعطیل، بند کر دیں. اسی کو جو کچھ پڑھیں گے وہ ہے تفرقہ. تبھی معصوم نے ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے گا، تبھی معصوم نے ارشاد فرمایا تم میں اور غیروں میں کوئی اشتراک نہیں ہے، صرف ایک اشتراک ہے. مثال آپ تو نہیں دی، معصوم نے دی. صرف ایک اشتراک ہے، وہ یہ کہ وہ بھی کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو، آپ بھی کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہو. بس صرف کعبے کا اگر ذکر کریں. ہاں پھر کعبے مولود کعبہ کے بعد میں چیز کا ذکر نہ ہو، پھر مولود کعبہ کا ذکر ہو، پھر تفرقہ ہو جائے گا. اب کیا کروں اس آیت کو؟ قرآن ایک طرف سے خود کہہ رہا ہے، دوسری طرف سے. اب توجہ کیجئے گا میرے بچوں جوان، اس آیت کا ترجمہ غور سے سنیے گا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. کیا کہہ رہی ہے آیت؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو سب کے سب اللہ کی رسی کو تھام لو، تفرقہ مت کرنا، تفرقہ مت کرنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. آئیے پہلے ہم رسول سے، خدا سے یہ پوچھے کہ یہ حبل اللہ کون ہے جس کو تمسک کرنا ہے. بھائی سب لوگوں سے، تمام ناس سے، تمام لوگوں سے قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو تھامو. ولا تفرقوا بترک حبل اللہ. یہ لگا یہ الفاظ صحیح قرآن میں نہیں ہے، لیکن قرآن ظاہر قرآن اسی کو کہتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ. اے لوگو اللہ کی رسی کو تھام لو سب کے سب. ولا تفرقوا بترک حبل اللہ.
تفرقہ مت کرنا اللہ کی رسی کو چھوڑ کر. میرے بچے اور جوان, جو توحید کا ذکر کرے, علی کی توحید, جو رسالت کا ذکر کرے, علی کا محمد, جو علی کا ذکر کرے, جو تبرہ کا ذکر کرے, جو علی کی نماز کا ذکر کرے, جو علی کی روزے کا ذکر کرے, وہ تفرقہ نہیں کر رہا, بلکہ تفرقہ وہ کر رہا ہے جو علی ابن ابی طالب کو چھوڑنے والا ہے, وہ تفرقہ کر رہا ہے. تفرقہ یہ ممبر پہ آنے والا تفرقہ نہیں کر رہا ہے. تفرقہ ممبر پہ آنے والا نہیں کر رہا ہے. ممبر پہ آنے والا صرف یہ بتا رہا ہے کہ تاریخ میں کس نے تفرقہ کیا. ممبر پہ آنے والا کیا بتا رہا ہے؟ متفرق کرنے والے, جو فرق کرنے والے ہیں, ان کے چہروں سے فقط نقاب اٹھاتا بھی کیا ہے؟ اشارہ کرتا ہے, فقط اشارہ کرتا ہے. لیکن میرے بچوں جوان یاد رکھیے گا, تقیہ کا دور ہے. التقیہ تو دینی و دین و آبائی, التقیہ تو دینی و دین و آبائی. یاد رکھیے گا میرے بچوں جوان, یہ جو غیبت کے زمانے کی عبادت ہے نا آپ کی, یہ خوف کے ساتھ, کہ میں بھی پوری احتیاط کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, یہ خوف کی حالت میں پڑھ رہا ہوں, میں آزادی کے ساتھ تو نہیں پڑھ رہا ہوں. آپ بھی خوف سے سن رہے ہیں, کہیں مولانا کچھ پھٹ نہ پڑے, بالخصوص منتظمین. اب یہ خوف کی عبادت معصوم فرماتے ہیں. ظہور کا زمانہ عدل الہی کا زمانہ ہے, حکومت الہی کا زمانہ ہے, لیکن معصوم فرماتے ہیں غیبت کے زمانے کی عبادت افضل ہے معصوم کے ظاہر ہونے کے بعد کے زمانے کی نسبت. کیوں؟ اس لیے امام فرماتے ہیں یہ خوف کی حالت میں ہے, اور جو عبادت میں جتنا ڈر ہوگا, جتنا خوف ہوگا, جتنی مشکل کے ساتھ عبادت کی جائے گی, اس کا رتبہ اتنا ہی عظیم ہوگا.